نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو جائے ابو لہب، اس کی بیوی بھی برباد ہو جائے، ام جمیل اس کا نام تھا، وہ بھی برباد ہو جائے، لیکن اس کی جگہ آپ دیکھیں نہ کوئی عربی آدمی، نہ کوئی ہاشمی آدمی، نہ کوئی نبی کے خاندان کا آدمی، حضرت بلال، کالا، شکل کالی، ہونٹ بڑے بڑے، قد لمبا، صحت مند، اور دکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں، کالا حبشی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی۔ اب میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اپنے کپڑوں سے زیادہ، سونے سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، خامد سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ کون پیارا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہونے چاہیے۔ اب دیکھو بلال کو کتنی محبت ہے، بلال حبشی کو اتنی محبت ہے، کافروں کو پتا چلا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، کافروں نے عرب کی گرم ریت پر لٹایا، وہ ریت وہاں پر ٹمپریچر، دھوپ کی گرمی 50 ڈگری سے زیادہ ہوتی ہے۔ گھاس کاٹنے والے سے پوچھو کہ آج کی دھوپ سے کیا ہوتا ہے، سیبے اتارنے والے سے پوچھو کہ دھوپ کیسی ہوتی ہے، دھان کاٹنے والے سے پوچھو کہ آج کی دھوپ کیسی ہے، روڈ پر پیدل چلنے والے آدمی سے یا عورت سے پوچھو کہ گرمی سے کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کی گرمی اتنی گرمی نہیں ہے، عرب کی 50 ڈگری، 60، 55، 45 ڈگری گرمی میں حضرت بلال حبشی کو نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، نہ کوئی اپنا، ایک نے خریدا تھا، غلام تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو گئی، دل دے بیٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی محبت ہو گئی۔ کافر لٹاتے تھے گرم ریت پر، دھوپ بیچارے کو لگتی رہتی تھی، یہاں سے ریت اتنی گرم ہوتی ہے عرب کی، جیسے آگ ہوتی ہے، آگ ریت ہوتی ہے، اور اس کے سینے پر بڑا سارا پتھر رکھتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں دیتے تھے، مارتے رہتے تھے، گرم ریت پر لٹاتے تھے، سینے پر بڑا پتھر رکھتے تھے، اور وہی بلال اپنی زبان سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے یوں کہتے تھے احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ نے عزت کیسی دی۔ اب دیکھو یہاں سے ابو لہب چچا ہے، اس کو جہنم میں جانا پڑا، یہ بلال حبشہ کا ہے اور غلام ہے اور رشتہ دار بھی کوئی نہیں، اور وہاں پر کوئی ہمسائے، وہاں پر اپنا بھی کوئی نہیں، بیچارے کو ظلم ستم اتنا کرنے کے بعد بھی لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اب اللہ نے عزت کتنی دی اس بلال کو، اللہ نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، اس کو مسجد نبوی کا مؤذن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو، بانگ پڑھنے والے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو مؤذن طے کیا، اب یہ اذان دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اذان بہت پسند ہوتی تھی۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آج میں چاہتا ہوں تم کعبہ، خانے کعبہ، اتنا بڑا رتبہ خانے کعبہ کا، فرمایا بلال تم خانے کعبہ کے اوپر چڑھو اور آج تم اذان دے دو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا نکالوں؟ کہا نہیں، جوتا لے کر خانے کعبہ کے اوپر چڑھ لو۔ اور یہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ پر دم رکھنے والے ہیں، پیسے والے ہیں، روب والے ہیں، ان کو پتا چلنا چاہیے کہ اسلام نے غلام کو کتنی عزت دی۔ وہ سردار ہو کے جہنم میں چلے گئے، وہ سردار ہو کے آگ میں جلیں گے، لیکن یہ غلام ہو کر، کالا غلام ہو کر، حبشہ کا رہنے والا، کوئی باپ زندہ اس کا نہیں، ماں زندہ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا غلام، اتنا ستانے کے بعد لیکن اس نے اللہ کو نہیں چھوڑا، نبی کو نہیں چھوڑا، اس کو اسلام نے اتنی عزت دی، خانے کعبہ کی چھت پر چڑھا، اللہ اکبر کی اذان دی، اور مکہ کے کافر دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا اس بلال کے لیے، خوش نصیبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو بلال نے کہا آج کے بعد میں قسم کھاتا ہوں میں اذان نہیں دوں گا۔ تو کہا کیوں نہیں دو گے؟ ابو بکر صدیق سے کہا کیوں نہیں دو گے؟ کہا جب میں اذان دیا کرتا تھا، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا کرتا تھا تو میرے سامنے دائیں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے ہی نہیں، اب جب میں اذان دیتا ہوں اب کس لیے دوں؟ میرا نبی ہی دنیا سے چلا گیا، اب میں اذان نہیں دوں گا۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ بنے ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر سے اجازت دی، کہا مجھے اجازت دو، میں کسی جگہ لڑنے جاؤں گا، کوئی مجھے تیر مار دے گا، میں شہید ہو جاؤں گا، اب میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جس کو میں اذان سناتا تھا وہی نہیں رہا۔ اذان کس کو سناتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چلے گئے، 6 مہینے گزر گئے یا کافی وقت گزر گیا۔ بلال کو ایک دن خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بلال سے کہتے ہیں بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، تم نے ہمارا شہر ہی چھوڑ دیا، آج ملنے بھی نہیں آتے ہو۔ خواب دیکھ رہے ہیں، صبح جب جاگے
فوراً چل پڑے. خواب ایسا دماغ پہ حاوی ہوا. کبھی کبھی خواب میں ڈر بھی لگتی ہے نا, انسان کو لگتا ہے میرے سے حقیقت میں ہوا ہے. بلال کو بالکل اسی طرح یہ خواب دل و دماغ پر حاوی ہوا. یہ پتہ نہیں چلا کہ رسول اللہ خواب میں آئے تھے یا مجھے سامنے بول رہے تھے. اتنا وہ خواب دماغ پر اس کا اثر ہوا. صبح اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل سو چل شام ایک ملک ہے, وہاں سے چلتے چلتے صرف 2 چیزوں کے لیے رکتے تھے, ایک پیشاب کرنے کے لیے, ایک نماز کے لیے. باقی چلتے 7ویں روز مدینہ پہنچے. کتنے روز؟ 7ویں روز. 7 دن کے بعد جب مدینہ میں داخل ہوئے ایسے آوازیں مارنے لگے, یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں, آپ کہاں ہیں؟ جب پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے, دنیا سے جا چکے ہیں. پہلے بھی پتا تھا لیکن خواب کا اثر دماغ پر ہوا تھا. جب آئے قبر کے ساتھ چمٹ گئے اور روتے روتے کہنے لگے, یا رسول اللہ میں آ گیا تھا, آپ کہاں چلے گئے؟ دیکھا آگے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا, ظہر کا وقت ہو گیا. سارے صحابہ کی تمنا ہے کہ آج حضرت بلال اذان دے دے. کون اذان دے دے؟ حضرت بلال. لیکن ڈر کی وجہ سے, روب کی وجہ سے حضرت بلال سے کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا. صحابہ نے 2 بچوں کو استعمال کیا. کس کو استعمال کیا؟ 2 بچوں کو, حسن اور حسین کو. فرمایا تمہاری بات بلال رضی اللہ تعالیٰ نہیں ٹالیں گے, تم اس کے پاس جاؤ اور کان کے نیچے کہو چچا آج ہمارے لیے اذان دے دو. بلال رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے تھے؟ چچا کہتے تھے. آج ہمارے یہاں نیا نکلا ہے, چچا کو انکل کہتے ہیں, لیکن وہاں چچا کو چچا کہتے تھے. اچھا آئے چھوٹے 2 بچے, انہوں نے کان کے نیچے کہا چچا آپ ہمارے نانا جان, یعنی کہ حسن اور حسین کا نانا کون ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمارے نانا جان کے لیے اذان دیا کرتے تھے, آج ہمارے لیے بھی دے دو. کس کے لیے دے دو؟ ہاں, بلال رضی اللہ عنہ رونے لگے. کہا میرے بچوں میں نے قسم کھائی تھی میں اذان کبھی نہیں دوں گا, لیکن تمہارے لیے تو جان بھی قربان ہے, قسم تو چھوٹی چیز ہے, میں قسم کا کفارہ دوں گا. فوراً چڑھے اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرنے لگے. پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. یوں لگا پھر جیسے دور نبوت واپس آ گیا. یہ کیا تھی؟ یہ محبت. یہ کیا تھی؟ یہ محبت تھی. ہمیں وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سے کتابوں میں لکھا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے